الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ بزم امام اہل سنت مجدد اعظم فی عصرہ و زمانہ شیخ الاسلام المسلمین اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ دنیا والا جب دنیا سے جاتا ہے تو ان کے جانے کا ماتم کیا جاتا ہے، مگر اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اس سفر کو باضابطہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اس سفر کا باضابطہ جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ سفر وصال محبوب کا سفر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 25 سفر مظفر سن 1340 ہجری میں ایک شامی بزرگ خواب میں اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں پاتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں تھے۔ وہ شامی بزرگ خواب کی دنیا میں نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا یا رسول اللہ کیا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شامی بزرگ کو خواب کی دنیا میں جواب دیا، ہم سب احمد رضا خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا باضابطہ جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ سفر وصال محبوب کا سفر ہوا کرتا ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، اور تیرے پشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہوٹوں پہ دم آیا ادھر صدائی زندہ باد۔ تو اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے اس سفر کو سفر وصال محبوب کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت، اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ وہ ایک ذات ہے، وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک انجمن ہے، وہ ایک کردار ہے۔ اس ذات پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایات کا سہارا لینے کے بجائے حقائق کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے جن کے بارے میں صرف واقعات مشہور ہوا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ جنگلوں میں رہا کرتے ہیں، فلاں بزرگ پہاڑوں میں رہا کرتے ہیں، فلاں بزرگ ایسا ہے کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے لاکھوں صفحات پر جن کا چہرہ نمایاں نظر آتا ہے، جن کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، وہ اپنی پہچان آپ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے
ہندوستان کو اسلامی مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے 300 علماء جمع کیے اور ان علماء کو باضابطہ خادم دیا گیا ہاتھوں میں قلم پکڑانے کے لیے۔ ان 300 علماء نے مل کر ایک کتاب کی تدوین کی جس کتاب کو فتویٰ عالمگیری کہا جاتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر فتویٰ عالمگیری سے بھی پڑھ کے کتاب قوم کو پیش کی 32 جلدوں میں، جس کتاب کو دنیا فتویٰ رضویہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی شان یہ ہے، آج کل لوگ کتابیں لکھتے ہیں، مصنف اور مؤلف بن جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کے صفحات میں سے ایک صفحہ کی اگر تشریح کی جائے تو اس دور کی ایک ذخیر کتاب پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کیا تھے، ان کا کارنامہ کیا تھا، ان کے ہم پر احسانات کیا ہیں، یہ تاریخ کا اتنا عظیم حصہ ہے جس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سی محفلیں چاہیے۔ عجیب ذات تھی ان کی، عجیب شخصیت تھی ان کی۔ وہ آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول، وہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اور سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی۔ ایک ایسا معجزہ جو ہر دور میں اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا رہے گا، کیونکہ دوسرے انبیاء اکرام دنیا میں آئے، ان کے جانے کے ساتھ ساتھ، ان کے نبوت کے ساتھ ساتھ ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، مگر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، لہذا جب وہ خاتم النبیین ہے ان کے معجزات بھی ہر دور میں ظاہر ہوتے رہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر اتنے خوبیوں کے مالک تھے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، ہمارے اندر محبت رسول محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، ہمارا دین محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، شریعت کی حد محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر۔ ایک مجاہد، ایک فوجی، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے وہ دین کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جانتے ہیں دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ تو سنیے میرے آقا کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن فقیہ کے قلم کی سیاہی سے، فقیہ کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا، اور فقیہ کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ مدنی ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی سرحدوں کو کبھی کبھی خطرات لاحق ہوا کرتے ہیں، مگر دین کی سرحد کو ہمیشہ خطرات لاحق ہوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں مجدد کو پیدا کرتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چھیتے لوگ علم سجد ابرار پر، اس کفر کو ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کے پیشوا کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو پھول ہے خاروں کو بھی گلتر کر دیا۔ اے اس کرن نے اہل راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلتر کر دیا۔ اے امام قوم، امت کے نگہبان، زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ رات وقت کی قلت دامنگیر ہے اور علماء اکرام ہے، میں اپنی باتوں کو ایسے ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔